موت اور زندگی اس سے آسان کر کے میں بیان نہیں کر سکتا. واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے. جب ایک جھوٹی میت کچھ جھوٹے لوگ میرے سچے مولا کے سامنے لے کے آئے. علی ابن ابی طالب نے طائرانہ نظر کر کے کہا یہ کیا ہے؟ کہ مولا یہ مردہ. کہ کیا کرنا ہے؟ کہ نماز بیٹا بیٹھ جاؤ، خدا را بیٹھ جاؤ، وقت ویسی کم ہے، حمد و رب تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. یہ کیا ہے؟ کہا مولا جنازہ ہے. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ بس میں آپ کی توقعات سے پہلے ممبر چھوڑنے لگا. کہ کیا کرنا ہے؟ کہ مولا نماز جنازہ پڑھانی. میں نے کہا مولا آپ تو جانتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، مردہ کی شبیہ بن کے آیا، چادر ہٹائیے ابھی واضح ہو جائے. کہا اگر میں نے چادر ہٹا دی تو تم سمجھو گے کیسے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ سلامت رہیں آپ. مولا نے کہا اس کا کوئی وارث؟ کا وہ کونے میں ایک بڑھیا کھڑی ہے، وہ اس کی وارثہ ہے، اس کی ماں ہے. مولا نے اسے 3 دفعہ پوچھا پڑھا دوں جنازہ؟ کہ مولا پڑھا دیا. اب جملہ سب کے لیے نہیں. علی نے 3 دفعہ اس حقیقی ماں سے پوچھا کہ پڑھا دوں؟ اس نے کہا پڑھا دیجیے. اس کا مطلب تاریخ میں ہر ماں بچانے والی نہیں ہوتی. اب صفے بدی ابو طالب کے لال نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ بلند کیے. میں کہتا ہوں یہ تکبیر والے ہاتھ نہیں، انقلاب کن کا اعلان تھا. آپ جی ہیں جو اس لفظ پہ بولا ہے. نیت کی نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر میت پر، بس لبوں سے لفظ میت ادا ہونا تھا، زندگی رخصت ہو گئی. سلامت رہے آپ. اب حضور وہ جو لے کے آئے تھے انہوں نے کہاں پڑھنی؟ صفیں ٹوٹی جنازے کے آگے. علی نے کہا کیا ہوا؟ کہ یا علی زندہ کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. علی نے کہا زندہ نہیں مردہ ہے. اب جاگنا جس کا عقیدہ اور ایمان مجھ سے ملتا ہے وہ خاموش رہا تو بڑی تکلیف ہوگی. کہ یا علی زندہ ہے. علی نے کہا نہیں مردہ ہے. جب بحث و تکرار بڑی علی نے کہا پردہ ہٹا کے دیکھ، وہ ہے جو تو کہہ رہا ہے یا وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ جی ہیں. اب جو پردہ ہٹا تو وہی نکلا جو علی نے کہا تھا. ایک جملہ کہوں، جب جب پردے ہٹیں گے اندر سے علی ہی نکلے گا. اب وہ جو زندہ لائے تھے انہوں نے دیکھا کہ لائے تو زندہ تھے، یہ تو مر گیا. اب حضور ہر کوئی جنازہ چھوڑ کے جانے لگا. نہیں جملہ تبدیل کروں، وہ جنہیں جنازے چھوڑ کے جانے کی عادت تھی وہ سب چلے گئے. جنازے پہ رہ گئے 2 لوگ، ایک وہ بڑھیا جو وارثہ تھی اور ایک میرا مرشد علی. میں نے کہا یا علی یہ نعوذ باللہ آپ کو رسوا کرنے آئے تھے، رسوائی نے انہیں گھیر لیا، اب آپ چلے جائیے. کہ دیکھو اول تو میں جنازے چھوڑ کے جانے کا عادی نہیں. سلامت رہیں آپ. پھر ابھی میں نے دکھایا ہے کہ موت کیا ہے، اب بتاؤں گا کہ زندگی کیا ہے. بڑھیا نے دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے. کہ یا علی زندہ لے کے آئی تھی، زندہ ہی لے کے جاؤں گی. میں نے کہا بڑھیا تجھے اتنا یقین کیسے ہے کہ علی زندگی بھی دیتا ہے؟ کہ کمال کرتے ہو، جس کے لبوں کی جنبش کا نام موت ہو وہ زندگی کیوں نہیں دے سکتا؟ علی نے لگائی ٹھوکر، مردہ ہو گیا زندہ. علی نے کہا اب دیکھ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے. میں نے کہا مولا کیسے؟ کہ جب تک اس کے دل میں میری عداوت تھی یہ مردہ تھا. جاگنا. اب میں دیکھوں گا یہاں بیٹھے ہوئے زندہ کتنے ہیں اور مردہ کتنے ہیں. کہ جب تک اس کے دل میں میری عداوت تھی، حضور آپ پہلی سیٹ کے مسافر ہیں تو میرا ساتھ دیجئے گا. کہ جب تک اس کے دل میں میری عداوت تھی یہ مردہ تھا، اب میری محبت آئی ہے تو اب یہ زندہ ہو گیا. اس کا مطلب بغض حیدر کا نام ہے موت، عشق حیدر کا نام ہے زندگی. اب معاشرے میں دیکھنا ہو زندہ کون ہے مردہ کون ہے تو یہ مت دیکھو لشکر مند کون ہے ثروت مند کون ہے، کون کتنا بڑا مولوی ہے، کس کے سر پہ کتنی بڑی پگ ہے، کس کے سر پہ کیپ ہے، کس کی شلوار کتنی اونچی ہے، کس کی داڑھی کتنی نیچی ہے، کس کا مسلح کتنا بڑا ہے، کس کی تسبیح کتنی
کتنی لمبی ہے، بس یہ دیکھو کس کے دل میں کتنی علی کی محبت ہے۔ اگر علی کی محبت ہے تو قبر میں لیٹ کے بھی زندہ ہے، اگر علی کی محبت نہیں تو